أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے اپنے نفوس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی یعنی انعام میں سے مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ تمہیں وہ زمین میں اگاتا ہے، یعنی لفظی ترجمہ ہے بیج ڈال کر جس کو اگایا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ ذرا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ زمین میں تمہیں اگاتا ہے یعنی تمہاری پرورش فرماتا ہے۔ لہو فیہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ان تمام صفات میں کچھ ملتی جلتی باتیں تمہیں دکھائی دیں گی، مگر در حقیقت مخلوق کی صفات سے خدا کی صفات کاملہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے مقاصد کا کچھ شعور حاصل ہو جاتا ہے جتنا وہ چاہے، مگر ذات کا فہم ناممکن ہے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ سمیع البصیر، اور سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان فرما کر یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ تمہاری سماعت کی طاقتیں اور طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سماعت کی طاقتیں اور طرح کی ہیں۔ جو تم دیکھنا کہتے ہو وہ اور چیز ہے، جسے خدا دیکھنا کہتا ہے وہ اور مضمون ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، یعنی کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا، کوئی عقدہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ خدا کوئی کنجی نہ تھمائے۔ اس کے بغیر خدا کا تصور کامل ہونا تو بہت دور کی بات یعنی ناممکن ہے۔ اس کی مخلوق کا تصور بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو سمجھنے اور حل کرنے کی کنجیاں عطا نہ کرے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اپنا رزق بسیط فرما دیتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ وہ یقدر، اور تنگ بھی کرتا ہے۔
اور اندازے بھی مقرر فرماتا ہے، بے حساب بھی دیتا ہے اور ناپ تول کر بھی دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ شورى آیات 12 و 13۔ عید سے پہلے خطبے میں اور پھر عید کے خطبے میں یہ مضمون شروع ہو چکا تھا، اگرچہ پہلے خطبے میں لیلۃ القدر کی بات تھی، مگر در حقیقت اس مضمون کا آغاز وہاں سے شروع ہو چکا ہے، اور عید کے خطبے میں میں نے کھول کر بیان کیا نسبتاً، اور پھر گزشتہ خطبے میں اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے فلسفی جس رستے سے خدا تک پہنچنے یا خدا کے نہ ہونے کا نتیجہ پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، ان سے متعلق میں نے مختصراً ذکر کیا تھا۔ اس وقت مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں کم ہی ہیں جو اس مضمون میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو دور بیٹھے ہوئے مختلف علوم کے یعنی مختلف علوم کے درجوں پر ہیں، ان کے متعلق مجھے کافی رحم آ رہا تھا کہ یہ بیچارے کس مصیبت میں پھنس گئے، لیکن میری بھی ایک مجبوری تھی اور ہے۔ یہ مضمون ایسا ہے کہ اس رستے سے گزرے بغیر ان آیات کی تشریح ہو نہیں سکتی تھی جو میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ میں نے بتایا تھا کہ انسانی آنکھیں کیسی ہی روشن کیوں نہ ہو، انسانی نظر کیسی ہی تیز کیوں نہ ہو، خود اپنی کوشش سے خدا کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اس ضمن میں انسانی کوششوں کی کچھ مثالیں دینا لازم تھا، اور ان میں سے بھی میں نے وہ مثالیں چنی جو دنیا کے چوٹی کے فلسفے جن کے ناموں کا تمام دنیا میں شہرہ ہے، اور کوئی دنیا کا حصہ نہیں جہاں ان کا نام نہ پہنچا ہو، اور زمانے گزر گئے مگر ان کی عقل و دانش اور منطقی جو صلاحیتیں تھیں ان کو کسی نے ناقص نہیں دیکھا، ناقص نہیں پایا، بلکہ آج کل کے فلسفے بھی ان کا اتباع کرتے ہیں، اور بہت سے موجودہ دور کے فلسفے انہیں کی فلسفوں کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ اشتراکیت کا فلسفہ بھی ارسطو کے مضامین میں ملتا ہے بڑے واضح وضاحت کے ساتھ، اور افلاطون اور ارسطو دونوں ہی دراصل ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں۔ افلاطون جن باتوں کا آغاز کرتا ہے، ارسطو ان کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور پھر زیادہ گہری چمک پیدا کرتا ہے، زیادہ واضح استدلال کے ساتھ ان کے اندر فرق پیدا کرتا ہے۔ یہ باتیں ان کی طرف منسوب کر کے خدا کے تعلق میں مجھے لازماً کہنا تھیں، ورنہ آپ کو نہ سمجھ آتی کہ لا تدرکہ الابصار کا مطلب کیا ہے۔ بس اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی اور یہی کافی ہے۔ ارسطو، افلاطون اور اس جیسوں کے فلسفے سمجھ آئیں نہ آئیں، آپ نے کچھ نہیں کھویا اگر یہ بات جان جائیں کہ جو کچھ انہوں نے پانے کی کوشش کی اپنی ذات کی کوشش سے، وہ ایسی نہیں کہ اسے نہ سمجھ کر آپ نے کچھ کھو دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی بھی غور ممکن نہیں جب تک خدا اس کی خود مدد نہ فرمائے، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی فہم انسان کو عطا ہو سکتی ہے جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اجازت دے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ بس اب جب آپ سوچیں گے کہ اس خطبے میں کیا باتیں کہہ رہا تھا، جس خدا کے تصور تک ارسطو پہنچا ہے، بالآخر وہ ایک فلسفہ ہی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک منطقی تصور ہے جس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق قائم نہیں ہوتا، کوئی تخلیقی تعلق قائم نہیں ہوتا، کوئی شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، انسان اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور وہ تصور وہیں ٹھہر جاتا ہے، آگے مسائل کو حل نہیں کرتا۔ گویا ایک مسئلہ ہے جسے حل کیا گیا ہے، مگر قرآن جس خدا کا ذکر کرتا ہے وہ تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، وہ ایسی خوبیوں کا مالک ہے کہ اس سے بے اختیار محبت ہونا ایک طبعی امر ہے، اور تمام فیض اسی کا جاری ہے، اور اس سے تعلق کے نتیجے میں اس فیض کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بس وہ خدا جو جس
کو قرآن نے ظاہر کیا ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں اپنے وجود کا تعارف فرمایا، وہ اور چیز ہے، اور فلسفیوں کا حاصل کردہ خدا ایک اور چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ خدا تک پہنچے کسی حد تک بھی گرتے پڑتے، ایک نیک کوشش تھی۔ ویسی ہی بات ہے جیسے حضرت مسلم موعود نے فرمایا، وہ خوش قسمت ہے جو گر پڑ کے اس مجلس میں جا پہنچے، کبھی پاؤں پہ سر رکھا، کبھی دامن سے جا لپٹے۔ پہنچے تو ہیں مگر یہ توفیق نہیں ملی کہ کبھی پاؤں پہ سر رکھے، کبھی دامن سے جا لپٹے۔ یہ اہل اللہ ہی کو توفیق ملتی ہے، ان کو ملتی ہے جو قرآن سے خدا کا تصور حاصل کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اس تصور میں آگے بڑھ کر اپنے تعلقات خدا سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا حصہ اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر بہت کافی ہے۔ فلسفے اور منطق کی باریکیاں آئیں نہ آئیں، مقصد حاصل ہو گیا۔ اور اب میں جب خدا کا وہ تعارف کرواؤں گا جو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خدا داد گہرے عرفان سے لے کر ہمارے لیے نسبتاً آسان زبان میں بیان فرمایا۔ نسبتاً آسان زبان اس لیے کہ وہ زبان بھی بہتوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن براہ راست اگر سمجھیں تو بہت مشکل معاملات تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں وہ نسبتاً آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اگر غور کریں اور بار بار مطالعہ کریں تو وہ سمجھ آ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات کو بار بار پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک تو یہ تھا میرا تاثر، اور اس کی میں نے وجہ بتائی ہے کہ وہ مجبوری تھی، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، اور ایک فائدہ تو بہرحال حاصل ہوا ہے۔ میں نے یہاں جب پتہ کروایا کہ لوگوں سے پوچھو تو صحیح کیا حال ہوا، تو عورتوں کی طرف سے تو اکثر یہی رپورٹ ملی کہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے کہیں بس اوپر سے گزرا ہے، اور مردوں کی طرف سے مختلف آراء تھیں۔ ایک نے کہا کہ ہم خوب سمجھ گئے، تو بعض نے کہا کہ کچھ سمجھ آئی، بڑا زور لگانا پڑا، بعض نے کہا کہ بس تبرکن بیٹھے گئے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں۔ یہ مگر باہر کے جو خطوط آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دور بیٹھے کوئی افریقہ کے ملک میں، کوئی جاپان میں، کوئی کسی اور جگہ ان مضامین کو بڑے غور سے سن کر سمجھ بھی چکا ہے بہت حد تک، اور ان کے تبصروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل وہ مضمون میں ساتھ دیتے رہے، اور اس مضمون سے پھر اور باتیں بھی پھوٹیں۔ چنانچہ ایک خاتون کا ایک خط آیا جس میں اس نے کہا، آپ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہوگا میرے لیے کہ اس کے طبی نتیجے کے طور پر یہ بھی نتیجہ نکالوں؟ بہت باریک نتیجہ تھا، اور میں نے ہی وہی نتیجہ آخر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جلا عطا کی ہے کہ وہ سمجھ گئیں اور وہ نتیجہ نکالا۔ کچھ اس میں کمزوری تھی، وہ بہرحال درست کر دی جائے گی، مگر یہ پہنچ بھی بڑی چیز ہے۔ ایک ہمارے فلسطین کے مبلغ ہیں، انہوں نے ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی جو میں نے بیان کرنی ہی تھی، اور جب میں وہ پیش کر رہا تھا تو اسی وقت مجھے احساس تھا کہ یہ سوال پیدا ہوگا اور ہونا چاہیے، اور اس کا حل پیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ سنتے ہوئے بہت سے مسائل حل ہوئے، لیکن ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کا بھی جواب دیں۔ تو میں وہیں سے آج بات شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جو مالک یوم الدین بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ صفات باری تعالیٰ میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو مالک کی صفت تو زمانے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن وہ مالک ہوگا، گویا اب مالک نہیں ہے۔ تو اس سوال میں کچھ سچائی اس حد تک تو پائی جاتی ہے کہ زمانے کے ساتھ اس صفت کو باندھا گیا ہے، پہلی صفات کو نہیں باندھا گیا۔ اللہ رب، اللہ تو اس میں ذات ہے، اللہ پھر رب پھر رحمان رحیم، لیکن کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں، زمانہ پیوستہ، زمانے کا تعلق قائم نہیں فرمایا۔ جب مالک کہا تو یوم الدین کہہ دیا، اور یوم الدین کی تعریف کیا ہے دیکھیں، اس میں کس حد تک زمانہ پایا جاتا ہے، اور وہ پہلے معنی کے سے معارض ہے
جو میں نے تعریف کی تھی کہ زمانہ دراصل اس حد تک خدا کی ذات میں قابل اعتراض ہے جس حد تک اس کی ذات میں تبدیلی پیدا کرنے کا تقاضا کرے، اور یہی حقیقی تعریف ہے زمانے کی جو خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے۔ جس ذات میں تبدیلی ہو رہی ہے اس کا آغاز بھی ہے، اس کا انجام بھی ہے، ناممکن ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ جس ذات میں تبدیلی نہیں ہو رہی وہ ذات ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اس کا کوئی کنارہ پکڑا جا ہی نہیں سکتا، عقل کے منافی بات ہے۔ لیکن اس کے سوا زمانے کے جتنے مطالب ہیں اور اچھے ہیں ان کا خدا سے تعلق ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ مخلوق کے زمانے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنی جلوہ گری فرماتا ہے جو اس کی ذات میں ہمیشہ سے صفات کے طور پر موجود ہے، لیکن مخلوق کی طلب ان کے حالات، ان کی قدروں کے مطابق، ان کے ظرف کے مطابق جب وہ جلوے دکھاتا ہے تو اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ گویا مخلوق کی تبدیلیاں خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں مختلف سخت صورتیں اختیار کرتی رہتی ہیں۔ کوئی تبدیلیاں منفی سمت میں جاری ہیں اور وہ تعلق توڑنے کا موجب بنتی چلی جاتی ہیں، کوئی تبدیلیاں مثبت سمت میں جاری ہیں اور وہ تعلق بڑھانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ تو اللہ دونوں سے برابر جلوہ گری میں اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی بیک وقت وہ گرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق گراتا چلا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک جلوہ ہے، اور بیک وقت اسی وقت میں جو تعلق بڑھانے کا استحقاق رکھتے ہیں ان سے تعلق بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو زمانہ ان معنوں میں نہیں پایا جاتا جن معنوں میں مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ مخلوق میں بیک وقت ایک انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر بھی چڑھ رہا ہے نیچے بھی گر رہا ہے۔ یہ دو ایسی حالتیں ہیں جو حادث حالتیں ہیں، اور ان کا اجتماع انہی میں ممکن ہے جن میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات جو زمانے سے پاک ہے ان معنوں میں تو پاک ہے جو میں نے بیان کیے، مگر زمانے کے بعض معنی مخلوق کے حوالے سے اس میں ملیں گے۔ آج ایک تعلق ہے، کل دوسرا تعلق ہے، پرسوں تیسرا تعلق ہے، مگر صفات وہی ہیں، اور تعلق کے بدلنے کی وجہ مخلوق کی تبدیلی ہے نہ کہ خالق کی تبدیلی۔ تو ایک یہ بھی مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالک یوم الدین وہ زمانے سے کیوں باندھا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اول مطلب تو اس کا وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، اور اسی مطلب میں دوسرے مطلب بھی آ جاتے ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ وقت یا وہ دور جبکہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی ذات کسی چیز کی بھی، کسی جان کے لیے بھی، نہ اپنے لیے نہ غیر کے لیے مالک نہیں رہے گی۔ والامر کلہ للہ۔ یومئذ والامر کلہ یومئذ، نہیں میں بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ امر کے اندر الامر میں کلہ کا مضمون شامل ہے۔ تمام تر فیصلے کی طاقتیں اور ملک کی طاقتیں خدا کی طرف لوٹ جائیں گی اور کسی اور میں نہیں پائی جائے گی۔ اس مضمون میں ایک زمانہ بظاہر پایا جاتا ہے، مگر اس پر آپ جب مزید گہرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان معنوں میں زمانہ نہیں جو تبدیلی ذات کا مظہر ہو۔ دراصل اس آیت پر غور سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ ہی کا ایک دوسرا نام ہے۔ اللہ سے تعارف شروع ہوا ہے الحمدللہ، اور مالک پر یہ تعارف کمال کو پہنچا ہے۔ جس طرح قرآن کریم جیسے آغاز فرماتا ہے اسی مضمون پر انجام فرماتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کی یہ پہلی تعارفی آیت جس مضمون سے بات کو شروع کرتی ہے اسی مضمون کو بدرجہ کمال وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اسی پر اختتام فرماتی ہے۔ اللہ کا
کیا مطلب ہے، اس مضمون کی طرف میں اس کے بعد آؤں گا، پھر بات اور بھی زیادہ کھل جائے گی۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا اس مالک یوم الدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آخرت کے دن مرنے کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ وہ مالک یوم الدین ہوگا۔ اس دنیا میں مسلسل یہ یوم الدین بعض انسانوں کے لیے اور بعض قوموں کے لیے آتا چلا جاتا ہے، اور کبھی بھی زمانہ یوم الدین سے خالی نہیں ہے۔ ایک انسان جب موت کے کنارے پر پہنچتا ہے تو اس وقت اس کا یوم الدین آ جاتا ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہے وہ ان صفات سے عاری ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہے جو صفات اس نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کی تھیں اور اپنی ذاتی بنا بیٹھا تھا۔ کلیتاً ان صفات کو جب اس سے واپس لینے کا وقت آ رہا ہے، یہ اس کا یوم الدین ہے۔ اور الامر للہ، یعنی یہ مضمون کہ امر سارا اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اس وقت بہت کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر قوموں کے عروج اور تنزل کی تاریخ کو دیکھیں، ان کا یوم الدین ہماری آنکھوں کے سامنے تاریخ میں لکھا ہوا صاف موجود ہے کہ کس قوم کا یوم الدین کس وقت آیا اور کس وقت خدا کی پکڑ نے ان کو اپنی تمام طاقتوں سے عاری کر دیا، اور نہتے ہو کر پھر اپنی اس ادنا حالت کی طرف لوٹ گئیں جہاں سے اللہ نے ان کو ترقی دی تھی۔ تو کوئی امر کسی کے لیے ذاتی امر نہیں ہے، کوئی ملکیت اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو اپنی جائیداد کا مالک کیسے رہتا ہے؟ اس کا یوم الدین تو آ گیا۔ اگر ظاہری جائیداد کے معنی لیے جائے صفات کے علاوہ، تو وہ بھی سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ہماری ملکیتیں بھی عارضی ہیں، ہماری صفات بھی عارضی ہیں، اور یوم الدین خدا کا ہر آن ہر لمحہ جاری و ساری ہے، اور اس کو اگر آنکھیں کھول کر اب غور سے دیکھیں تو کائنات کے تمام مظاہر میں یوم الدین دکھائی دیتا ہے۔ ہر چیز ساتھ ساتھ جزا بھی پا رہی ہے، اور سریع الحساب کا یہ مطلب ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سریع الحساب، اور قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ تو سریع الحساب کیسے ہوا؟ سریع الحساب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ جزا کا نظام جاری کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جزا تمہیں دکھائی دے یا نہ دے تمہاری تقدیر میں لکھی جا رہی ہے، اور فیصلے ہو رہے ہیں۔ تمہاری روح کی ایک منحوس شکل بھی بن رہی ہے جو جہنم کے لائق ہے، ایک حسین اور دلکش شکل بھی بن رہی ہے جو جنت کے لائق ہے، اس کی تیاریاں ہیں۔ کائنات میں ایک انسان کائنات میں جو قدرت کے مظاہر کو دیکھے، اس کے عمل کو دیکھے، تو سارا یوم الدین ہی ہے، اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس آیت کے تعلق میں جب ہم دوبارہ چلتے ہیں، اللہ دراصل تمام صفات حسنہ یا تمام اسماء کا منبع بھی ہے اور مرجع بھی ہے۔ اللہ کے لفظ سے صفات پھوٹتی ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹتی ہیں۔ بس اللہ کے تعلق میں فرمایا وہ رب العالمین ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ رب العالمین تو ہے، مگر کچھ لوگ بھی رب بنتے ہیں اور ربوبیت میں کچھ نہ کچھ حصہ پاتے ہیں۔ رحمان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں بھی رحمان ہیں، اور دوست بھی، اور اقارب بھی، اور محبت میں مبتلا لوگ بھی رحمان ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھا بدلہ دینے والا اور بار بار بدلہ دینے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مزدوروں سے بھی بہت حسن سلوک کرتے ہیں، بہت احسان کا سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق سے بڑھ کر ان کو بدلے دیتے ہیں۔ تو رحیمیت میں بھی ایک قسم کا حصہ پا گئے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ان پر زور نہیں ڈالا، مالک پر جو زور ڈالا ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ان چیزوں میں وہ حصہ تو پاتے ہیں، مگر تھوڑے خوش نصیب ہیں جو کچھ حصہ پاتے ہیں، اور وہ بھی عارضی اور معمولی سا۔ اس کے باوجود مالک سب بنی بیٹھے ہیں، اور ملکیت میں کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے، اور تمنا بھی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے مالک بن جائیں۔ تو مالک کی صفت ان کی ذات میں اتنا جوش دکھاتی ہے کہ ہر دوسری صفت پر غالب ہے۔
اور جو کچھ ان کا ہے وہ بڑے تکبر اور غرور سے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. خواہ بچہ ہو، خواہ اولاد کوئی تعلق والی وہ قومیں ہوں، ان کے لیڈر کہتے ہیں یہ ہماری قوم ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. یہ سب ملکیت کے دعوے ہیں جن پر ساری دنیا میں جنگیں اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے مقابلے جاری ہیں. لیکن رحمان کا دعویٰ کوئی انسان شاید ہی کرے، کیونکہ اس کے تقاضے بہت ہیں. ہر دعوے کے ساتھ ایک فیض کا پھوٹنا لازم ہے. مالک کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کوئی فیض کا پھوٹنا، یعنی ہماری طرف سے فیض جاری ہونے کے مضمون کوئی تعلق نہیں رکھتا مالک کے ساتھ، کیونکہ مالک کا یہ مضمون سمجھا جاتا ہے کہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ٹھیک ہے مالک ہیں، ہم جو چاہے کریں. تو جو چاہیں کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ بن جائیں اور بن جاتے ہیں، اور جو چاہیں کریں کی خواہش ایسی ہے کہ نہ دنیا کا قانون پھر دیکھتے ہیں نہ خدا کا قانون دیکھتے ہیں، دنیا میں مالک بنے بیٹھے ہیں. اور جتنے فساد ہیں دنیا میں وہ بالآخر ملکیت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جھوٹی ملکیتیں یا ان کا تصور یا ان کی خواہشات جو انسانی فطرت میں ہمیں جلوہ گر دکھائی دیتے ہیں، ان کے جب بھی وہ عمل دکھاتی ہیں تو دنیا میں فساد پھوٹتا ہے. اور اس وقت رحمانیت، ربوبیت اور رحیمیت سے ہمیشہ ان کا تعلق کٹتا ہے. تو رحمانیت اور رحیمیت اور ربوبیت سے تو انسان خود ہی تعلق توڑے بیٹھا ہے. اور روز مرہ آئے دن ہمیں دکھائی دیتا ہے بڑی بڑی قومیں، امیر قومیں جب ان کو ربوبیت کے موقع ملتے ہیں، غریب قوموں کو ربوبیت نہیں کرتی. کبھی کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی، مگر شیوا نہیں ہے. لیکن ملکیت کا شیوا ایسا ہے کہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ بھی ہاتھ آئے تو مجال ہے جو اسے ہاتھ سے جانے دیں، اور اس معاملے میں اپنے ہم اثروں اور اپنے رقیبوں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ہم پلہ لوگوں سے بھی لڑائیاں مول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہہ کے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں یہ دھوکے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہو کہ رب تو وہ ہے مان جائیں گے، رحمان بھی مانیں گے، رحیم بھی، مگر مالک ہم ہیں، اور ملکیت میں ہمیں پورا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین تم غور کر کے دیکھو تو دراصل جب بھی نتائج کا وقت آتا ہے خدا ہی مالک ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت کے حوالے سے، اس زمانے کے حوالے سے جب مالک فرمایا گیا ہے تو اس کا تعلق ان تمام صفات حسنہ سے بھی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں. وہ وقت ہوگا جب رحمانیت کی صفت بھی کامل طور پر خدا کی طرف لوٹ جائے گی. وہ وقت ہوگا جب رحیمیت کی صفت بھی کامل طور پر خدا کی طرف لوٹ جائے گی. ہر دوسرا تمام صفات سے عاری ہو جائے گا. وہ جو بعض دائروں میں مالک بنے بیٹھے ہیں وہ کسی دائرے میں بھی مالک نہیں رہیں گے. اور یہ مضمون ہے آخری موت کا مضمون جو حقیقی معنی رکھتا ہے. سائنسدانوں کو سمجھانے کی خاطر میں بلیک ہول کی مثال ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں. جو فزسسٹ بلیک ہول کا تصور پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ یہ خوب جانتے ہیں کہ دراصل بلیک ہول نام ہے صفات سے عاری ہونے کا، اور موت کی حقیقی تعریف ہی یہی ہے کہ صفات سے عاری ہو جاؤ. اگر صفات سے عاری ہو جائے چیز تو وہ عدم ہے. تو وہ وقت جب کہ خدا کے سوا سب کچھ عدم ہو جائے گا، کسی کی کوئی ذاتی صفت باقی نہیں رہے گی. اور اس وقت اگر کسی بندے پر رحم کرتے ہوئے خاص محبت کے نتیجے میں وہ استثنائی سلوک فرمائے گا تو اس حد تک وہ خدا کی صفات کا جلوہ گر رہے گا جس حد تک اللہ نے اس کو امتیاز بخشا ہے. کسی کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، یعنی خدا کی دی ہوئی صفت بھی واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. تو مالک دراصل اللہ ہی کا دوسرا نام ہے ان معنوں میں کہ اللہ سے تعارف کا آغاز فرمایا، اور اللہ کا دراصل مطلب ہے الالہ، کامل معبود، ایک ہی معبود جس کے سوا اور کچھ نہیں. یہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. یہ جو بحث ہے اس میں کچھ میں مزید حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے اور بعض دوسروں کے حوالے سے آپ کو سمجھاؤں گا. سردست یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں مالکیت کا تصور بدرجہ اتم پایا جاتا ہے.
بس اللہ سے ذکر شروع کر کے جب رب فرمایا تو اس میں بہت سے لوگ رب بنتے ہوئے دکھائی دیے جو واقعتاً ربوبیت کرتے ہیں. بعض امیر قومیں غریب قوموں کی ربوبیت کرتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کی ربوبیت کرتی ہیں، باپ اپنی بیویوں اور بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں، دوست عزیز اپنے اقارب کی ربوبیت کرتے ہیں. ربوبیت کا نظام تو ساری کائنات میں جاری ہے. ایک زمیندار ربوبیت کر رہا ہے جب آپ کے لیے وہ فصلیں اگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ سب جہانوں کا رب ہے. در حقیقت وہی رب ہے، اور تمہیں وہم ہے کہ تم بھی ربوبیت کی کچھ مثالیں اپنے اندر رکھتے ہو. رحمان بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے. یہ تمام باتیں کھل کر روز روشن کی طرح اس وقت تمہیں سمجھ آئیں گی جب یوم الدین آئے گا، جب اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں رہے گا. مالک پہلے بھی نہیں، مگر اب میں دوسرے یوم الدین کی بات کر رہا ہوں. ایک تو روزمرہ کو یوم الدین ہے، وہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں سمجھ سکتے، تو ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ نہ اس کے سوا کوئی رب رہے گا، اور ربوبیت کی ادنا سی بھی صرف اس میں موجود نہیں ہوگی. یعنی اس کے لیے یہ وہ ایونٹ ہورائزن ہے جبکہ تمام صفات سے چیزیں عاری ہو جاتی ہیں. تو جیسے مادی دنیا کا ایک بلیک ہول ہوتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا کا ایک بلیک ہول آنے والا ہے جس میں تمام مخلوقات ایک غشی کی حالت میں ہوں گی. پھر جب خدا اپنے جلوے دکھائے گا تو جو اسرائیل کا سور پھونکنا ہے، دوسرا سور، اس سے مراد یہ کہ 89 صفات تقسیم ہوں گی، اور 89 جو صفات تقسیم ہوں گی وہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک کو اسی طرح واپس نہیں کر دی جائیں گی جیسے اس نے سنبھالی ہوئی تھیں. وہ استحقاق پر ہوں گی. جس نے حقیقتاً رب سے تعلق رکھا تھا اس کو اس وقت ربوبیت کی صفات عطا کی جائیں گی. وہ کن معنوں میں ہیں اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے، مگر ایک مثال حضرت ابراہیم کی صورت میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ربوبیت کی کچھ شکلیں وہاں ضرور جاری ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وہ جو روحانی دنیا کی سیر کی ہے اس میں یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت لمبے قد کے ہیں، اور آپ کے سپرد ان سب بچوں کی تربیت ہے جو بلوغت کی عمر سے پہلے جبکہ شریعت ان پر نافذ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. ان کی تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو معصوم ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ معصوم کسی نہ سزا کا مستحق ہوتا ہے مگر جزا کا بھی مستحق نہیں ہوتا. وہ معصومیت جو ناطاقتی کے نتیجے میں ہے، اس معصومیت کی نہ جزا نہ سزا. تو وہ سزا جزا کے دور سے گزرنے کے نتیجے میں جو صلاحیتیں چمکتی ہیں اور جن سے قرب الہی گہرائی میں اتر کر نصیب ہونا شروع ہوتا ہے، وہ تعلق معصومیت کی حالت میں نہیں ہوتا. یعنی وہ معصومیت جو بلوغت سے پہلے کی معصومیت ہے. اس کے متعلق فرمایا کہ وہ کمی جو رہ گئی تھی ان کی نشو و نما میں، قیامت کے بعد جب فیصلے ہو چکے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے سپرد، یعنی ابراہیمی طاقتیں جن سے طیور کی آپ نے پرورش فرمائی تھی، وہ طاقتیں ہیں ابراہیم کی جو اس وقت جلوہ گر ہوں گی اور ان بچوں کی روحوں کی تربیت کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں تو تربیت کا مضمون ہی کوئی نہیں رہتا تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سمجھتا ہے. باقی کیسے مربی ہوں گے ہم نہیں جانتے، مگر یہ میں جانتا ہوں کہ اگر ابراہیم مربی ہیں تو محمد رسول اللہ ضرور مربی ہوں گے، کیونکہ وہ سب مربیوں سے افضل ہیں. سب سے زیادہ ربوبیت کی صفات آپ نے حاصل فرمائی تھی. اگر وہ بچوں کی تربیت پر معمور ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں اپنی امت کی اور بالغ لوگوں کی جو بالغ ہو کر مرے ہیں ان کی کسی نہ کسی رنگ میں تربیت فرما رہے ہوں گے. اور یہ بھی جنت کے مشاغل میں سے کچھ مشاغل ہیں. تو مراد یہ ہے کہ مالک یوم الدین کا ایک جلوہ ہے کلیتاً نہتہ کر دینے کا. ہر چیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایز یو ور، اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی. اسکوائر ون، جہاں سے کام شروع ہوا تھا
اللہ سے تعارف شروع ہوا مالک پہ، وہ تعارف دوبارہ اللہ کی ذات میں جا کر ختم ہوا۔ ویسے ہی نظارہ ہوگا، تمام کائنات اپنی صفات سے کلیتاً عاری ہو جائے گی۔ یہ وہ موت ہے جو کامل موت ہے، اس موت سے پھر دوبارہ نشو و نما ہوگی۔ اور سور پھونکنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگل بجایا تو مردے جی اٹھیں گے۔ خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کا پھونکنے سے تعلق ہے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح پھونکوں گا آدم میں، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ بگل کا بجانا اور یا بگل میں پھونکنا دراصل وہ صفات باری تعالیٰ ہیں جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس پہلو سے فرشتوں کے دو پہلو بنتے ہیں، ایک وہ جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو آخرت کے لیے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن ویسے فرماتا ہے، 4 صفات اپنی بیان فرماتا ہے، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ اللہ کو ذاتی اسم ہے، اور 4 صفات سے تعلق رکھنے والے فرشتے اس دنیا میں تمام عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے بعد جو عرش ہے اس کے متعلق فرمایا یومئذ ثمانیہ، کیا الفاظ ہیں آیت کے تامل؟ یومئذ ثمانیہ، اس دن عرش الہی کو 8 نے اٹھایا ہوگا۔ تو جس طرح ہم سے ایک روح نکلے گی جو اعلیٰ درجے کی روح ہوگی، جو اس دنیا سے تعلق رکھنے کے لیے موضوع ہوگی، اسی طرح فرشتوں کا ایک اعلیٰ تر جلوہ رونما ہوگا، گویا 4 کی بجائے 8 ہو جائیں گے۔ اور یہ جو دگنا جلوہ یا دوسری نوعیت کا جلوہ ہے، یہ سور اسرافیل میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو ہم میں پھونکی گئیں، جن سے ہم نے اس دنیا میں زندگی پائی، اس دنیا میں ہم نے نشو و نما حاصل کی، روحانی ترقیات کی۔ وہ سب صفات واپس لوٹیں گی اور پھر بڑھا کر دی جائیں گی، اور ہر ایک کو اس کے حصہ رسی، اس کے عمل کے، اس کی استحقاق کے مطابق خدا تعالیٰ کے جلوے پھر بانٹے جائیں گے۔ یہ دوسرا سور ہے۔ پہلا سور زندگی بخش ابتدائی زندگی والا بھی پہلا سور ہے، اور موت کے وقت بھی ایک سور ہے جو واپسی کا حکم دے گا۔ بس اصل اسرافیل وہ ہے جو تمام زندگی آغاز سے پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے جاری کردہ نظام کا منتظم ہے، اللہ کی طرف سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ زندگی پیدا کرنے کی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں اور سارا نظام اس کے تابع کام کر رہا ہے، اور یہ سور بھی روزانہ پھونکا جا رہا ہے، ہر لمحہ پھونکا جا رہا ہے۔ جہاں موت زندگی میں بدلتی ہے وہاں یہ سور پھونکا جاتا ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ سور جس کا ذکر ہے احادیث میں، کہ وہ ایسا جو قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے، ایسا سور جس کے نتیجے میں سب کلیتاً کالعدم ہو جائیں گے، الا من یشاء، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو میں نے درس میں چھیڑا تھا، ابھی اور اس پہ تحقیق باقی ہے۔ میرے نزدیک وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت موسیٰ نہیں۔ حضرت موسیٰ کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بہرحال یہ ابھی بحث طلب بات ہے، کیونکہ اس حدیث پر جب تک تحقیق نہ ہو اور تنقیحات نہ قائم ہوں، ہم یقینی طور پر ابھی کوئی اعلان نہیں کر سکتے۔ مگر قرآن کے مطالعہ سے اور محمد رسول اللہ کی ذات کے تعارف سے دل یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ من میں محمد رسول اللہ کے سوا کوئی اور ہو، مراد ہو۔ اگر استثناء ہے تو اس کا ہونا چاہیے جس کو اکیلے کو سب کی شفاعتوں کی اجازت ہے، تمام انبیاء بھی اس کی رسول سے اس سے شفاعت پائیں گے۔ اس ضمن میں ایک یہ بھی بات لوگ کہتے ہیں جی جزئی فضیلت، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے علماء جو خصوصاً جو پرانے علماء ہیں اور ان سے لے کر آج کل کے علماء بھی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ جزوی فضیلت ہے، اور یہ ایک علماء کا موقف ہے اور اس پہ انکار نہیں کہ بعض دفعہ نبی پر ایک غیر نبی کو ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، لیکن یہ مضمون وہ بھول جاتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی کے تعلق میں ہے۔
اگر نبیوں پر تعلق باندھیں گے تو پھر جزوی فضیلت کا مضمون یہ ہوگا کہ انبیاء کی جو اصل شان ہے اس شان میں تو کسی کو محمد رسول اللہ پر فضیلت نہیں ہو سکتی، مگر اس کی ثانوی پہلوؤں میں جو نسبتاً ادنا پہلو ہیں ان میں ہو سکتا ہے کسی اور رسول کو، کسی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر وہ جزوی فضیلت ہو، مگر قیامت کے دن اس واقعہ کو جزوی فضیلت قرار دینا میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ وقت جب تفریق کا وقت آئے گا، جبکہ اندھیروں اور روشنی کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، اور ایسا وقت ہوگا کہ ساری کائنات کی توجہ گویا اس وقت پر مرکوز ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو فضیلت دے دی تو جزوی فضیلت کیسے ہو گئی؟ یہ نفس کے بہانے ہیں، یا اگر نفس کے بہانے نہیں تو متقی بھی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر ان کو زیادہ غور کا موقع نہیں ملا پھر۔ اس لیے میرا دل تو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ مان نہیں سکتا، خواب اس کو جزوی فضیلت کہیں یا کچھ اور کہیں، کہ قیامت کے دن اس استثناء میں جس میں من کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے کہ سب کلیتاً اپنی صفات سے جاری ہو جائیں گے سوائے اس ایک کے یا چند کے جن کو میں چاہوں، اس میں موسیٰ تو ہوں، محمد رسول اللہ نہ ہوں۔ لازماً حدیث کے سمجھنے میں کوئی غلطی کی گئی ہے، لیکن میں تحقیق کروا رہا ہوں، الفاظ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے اپنے جو تصورات ہیں یا سوچیں ہیں وہ بعض دفعہ ان کو بعض لفظوں کو سن کر بھی ان کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں بعد میں کہ شاید یہ لفظ کہا گیا ہو جو ہماری مرضی کے مطابق ہے، وہ نہیں کہا گیا ہوگا۔ تو ایسے واقعات احادیث میں ملتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ملتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تحقیق کی جائے گی۔ مگر اب میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ملکیت سے کیا مراد ہے، مالک یوم الدین سے، کہ وہ تمام صفات جن کو خدا نے مخلوق کو عطا کر رکھا ہوگا ان کی بھی صف لپیٹ دی جائے گی، کلیتاً مخلوق ان سے عاری ہو جائے گی، سوائے ان کے یا اس کے جن کو اللہ چاہے کہ ان کو ہم نے اس سے عاری نہیں کرنا۔ اور میرے اس موقف کی تائید میں کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قطعی فیصلہ کن تفسیر ہے جو اس موقف کی تائید کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی صفات میں دوسرے نبی اس معنوں میں حصہ دار رہے کہ خدا تعالی نے ان کو ان سے حصے عطا کیے، بعضوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا، بعضوں کو ربوبیت کا مظہر بنایا، بعضوں کو رحیمیت کا مظہر بنایا، مگر مالک صرف محمد رسول اللہ بنائے گئے ہیں۔ مالکیت کا مظہر سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے کسی اور نبی کو نہیں بنایا گیا، اور یہ یوم الدین کا رسول ہے۔ تو دونوں باتوں کی تائید ہو گئی کہ ایک یوم الدین تو بعد میں آئے گا، ایک یوم الدین ہے جو آ بھی چکا ہے، یعنی آخری قیامت جو دنیا میں رونما ہونی تھی، وہ عظیم انقلاب جس میں ساری دوسری صفات چھین لی جائیں گی اور ایک ملکیت کے نقطے پر اکٹھی کر دی جائیں گی۔ یہ اس طرح ظاہر ہوا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر سے میں یہ سمجھا کہ تمام دوسرے نبی کے فیض کے چشمے ختم کر دیے گئے، ایک ہی چشمہ جاری رہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ ہر چشمے سے جہاں سے تم چاہو تم فیض اٹھاتے پھرو، اب یہ قانون جاری ہوا ہے کہ جو اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو انعام یافتہ گروہ میں شامل ہوں گے، یعنی من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ تو مالکیت کا جلوہ دیکھیں ظاہر ہو چکا ہے، کون اس جلوے سے آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روحانی طور پر یہ علم عطا فرمایا کہ نبیوں میں محمد رسول اللہ مالک ہیں اور کوئی نبی مالک نہیں ہے، کیونکہ مالک وہ ہو سکتا ہے جو باقی سب کو بے فیض کر کے ساری طاقتیں اپنی ذات میں اکٹھی کر لے۔
اور یہ توفیق اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے اور آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ اس کے بعد بتائیں کہ جزوی جزوی فضیلت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات کو؟ یعنی محمد رسول اللہ اس وقت محمد رسول خدا تعالیٰ کی مالکیت کے جلوہ کا مظہر نہیں بنیں گے، موسیٰ بن جائے گا، اس سے سب کچھ واپس نہیں دیا جائے گا۔ بس وہ جو اس دنیا میں مالک سچا ثابت ہو چکا ہے، اس کو قیامت کے دن اس مالکیت سے محروم کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ علماء چاہے بخاری کی حدیثیں پیش کریں یا اور بھی جو کچھ لے کے آنا انہوں نے لائیں، قرآن کریم کے اس مضمون سے جو سورہ فاتحہ سے بھی ثابت ہے، دوسری آیات سے بھی ثابت ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس فتوے کے بعد جو اللہ سے علم پا کر آپ نے مالکیت کا مضمون بیان فرمایا ہے، اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی میرا دل یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کو تو میں اس زمانے میں مالکیت کے جلوے کا حصہ دار اور اس میں شامل سمجھوں، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسا الگ سمجھوں کہ تمام صفات سے آپ کو محروم کر دیا گیا، گویا آپ مالک نہ رہے۔ تو ضرور اس میں اور باتیں ہیں، اس پہ اور بھی میں نے غور کیا۔ اس حدیث کے اندر اس کے طرز بیان میں کچھ ایسے رکھنے پائے جاتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پوری طرح یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر دلائل موجود ہیں، لیکن جب میں وہ مزید اور باتیں کچھ دریافت کروں، غور کر لوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اب اتنا میں بتاتا ہوں کہ مالک یوم الدین کے متعلق جو ان کو خیال گزرا ہے، ٹھیک خیال گزرا ہے، بظاہر زمانے کے ساتھ تعلق ہے، مگر ان دو معنوں میں دراصل اس کا زمانے کے ساتھ تعلق ہونا خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ایک تعریف جو ہم نے بیان کی یہ مطلب تو نہیں کہ وہ لازماً خدا اس تعریف کا پابندی ہو گیا ہے، وہ تعریف ایک حد تک خدا کی ذات پر صادق آتی ہے اور اسی حد تک صادق آتی ہے جس حد تک اس کی سبحانیت کو زخمی نہیں کرتی۔ کوئی تعریف خدا تعالیٰ کی ذات پہ صادق نہیں آ سکتی جو اس کے سبحان ہونے کے مضمون کے منافی ہو، اور جہاں حمد پائی جائے، اور وہ ہم تعریف سے مراد ہے ڈیفینیشن، ایسی ڈیفینیشن جس میں غلطی کوئی نہیں ہے، خدا کی ذات پر کوئی داغ نہیں ڈالنے والی اور حمد کے مضمون کو بیان کرنے والی ہے، وہ لازماً درست ہے، اس کی حد تک اطلاق پائے گی۔ بس زمانہ اگر ان معنوں میں بھی نہ پایا جائے کہ مخلوق کو زمانہ عطا کر دیا اور ان زمانوں سے مستغنی ہو گیا اور ان زمانوں کے مطابق ان کے اقتضاء کو پورا ہی نہیں کر رہا، تو یہ زمانہ نہ پایا جانا نہ اس کی ازلیت کی نشانی ہے، نہ اس کی ابدیت کی، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ایک قسم کی بے رخی اور موت کی دلالت ہے۔ بس جہاں جہاں زمانہ میں، زمانہ کے تصور میں کوئی ناقص معنی ہیں، ان سارے تصورات زمانہ سے اللہ مستثنیٰ ہے اور بالا ہے۔ جہاں زمانہ کا کوئی تصور خدا کی ذات میں پایا جانا اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کی حمد بیان کرتا ہے، وہ زمانے کا تصور لازماً اللہ تعالیٰ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ بس یہ بھی اس رویا کا حصہ ہے، یہ سوچ جو میں نے بیان عرض کیا تھا کہ وہ پھوٹی ہے اس سے اور پھر رویا کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ چشمے کی طرح جاری ہو گئی، اور بہت سے ایسے مضامین ہیں اور جو اس میں بیان کرنے والے ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے کے بعد جب لوگوں نے یہ بتایا کہ اوپر سے گزر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو گھبرا کے میں نے کہا پھر کیا فائدہ ان بیچاروں کو تنگ کرنے کا، جب بات ہی نہیں سمجھیں گے تو بعد میں کسی کتاب کی صورت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن ایک شخص نے ایک بہت دلچسپ بات کہی، اور اس کا شعر تو وہ نہیں پڑا مگر مضمون یہی تھا کہ بہرا ہوں گرم تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، کہ ٹھیک ہے ہم بہرے ہیں مگر بہروں کو چھوڑ تو نہیں دیا کرتے، اونچی بولا کرتے ہیں، بار بار بولا کرتے ہیں، تو آپ کچھ اور اونچی بولیں، کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ 10 خطبوں کی بجائے ایک خطبے میں بات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں، ایک خطبے کی بجائے 10 خطبوں میں بات کرنے کا فیصلہ کریں،
تو پھر ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مضمون سے فیض پائیں گے. وہ بات میرے دل کو لگ گئی، اسی لیے آج بجائے اس کے کہ میں جلدی جلدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے پڑھ کر آپ کے سامنے اس مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، اب اللہ کے حوالے ہے جس حد تک خدا تعالیٰ توفیق بخشے گا وہ چیز جو وہ سلسلہ سب خیالات یا حقائق کی جستجو کا جو سلسلہ تھا جو اس رویا سے پھوٹا، جس کو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی رہنمائی کرنے والی رویا تھی، اس میں اکیلا شامل نہیں رہوں گا بلکہ انشاءاللہ حسب توفیق آپ کو بھی شامل کرتا رہوں گا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس مضمون پر غور کرتے جو خود پھوٹ رہا تھا، جہاں کہیں اٹکا، بعض دفعہ ایک ایک دو دن اٹکا رہا اور بات نہیں کھلی، تو جب میں نے دعا کی تو فوراً اس کا جواب مل گیا اور پھر وہ بات چل پڑی. تو جو باقی سلسلہ ہے وہ بھی دعا کے سہارے جاری ہے، اور انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی میں محسوس یہ وقت ایسا ہے، یہ دور کہ ہمیں لازماً صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر گہرے غور کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے مجھے لکھا کہ ہم غور شروع کر چکے ہیں. جامعہ کے پرنسپل میر محمود احمد صاحب ناصر نے بھی اپنے طلباء سے پوچھا کیوں جی غور شروع ہو گیا. اس میں مجھے خیال ہے کہ کس طرح غور کریں گے خود بخود. سبحان اللہ و بحمدہ ربنا اللہم صلی علی محمد، ایسی باتیں کہیں گے ضرور، مگر اس کو غور نہیں کہتے. یہ مضامین گہرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک روشنی نہ دکھائی جائے اور قرآن حدیث اور محمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عبارتوں کو آپس میں جوڑ کر ان پر اجتماعی غور نہ کیا جائے، اس وقت تک صفات باری تعالیٰ پر غور محض سمجھ کہنے پر یا قادر کہنے پر یا علیم اور حکیم کہنے پر ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس غور میں اور بھی مسائل ہیں. جوڑے جوڑے خدا کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا، اور صفات کے بھی اکثر جگہ جوڑے جوڑے ہی بیان فرمائے ہیں. علیم الحکیم، علیم القدیر، رحمان الرحیم. تو یہ بھی بڑا وسیع مضمون ہے کہ وہ جوڑے کیا معنی رکھتے ہیں. ان میں زمانہ تو نہیں پایا جاتا مگر ان کے ملنے سے دوسری صفات پھوٹتی ہیں. جس طرح کیمیکل ریئیکشن سے دو چیزوں کو ملانے سے ایک اور سنتھسس ہوتا ہے، ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ تو وقت کی محتاج ہے، مگر خدا کا یہ جو صفات کا تعلق نئے مضمون کو پیدا کرتا ہے وقت سے بالا ہے. یہ فرق ہے کیونکہ لیسا کے مثلی شیء، اپنی مخلوق سے وہ مشابہ نہیں ہے. اس لیے جب ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تو صرف سمجھانے کی خاطر، ورنہ حقیقت میں اس سے زیادہ آگے یہ بات خدا کے اوپر اطلاق نہیں پاتی. پھر خدا تعالیٰ کے اپنے کلام کے حوالے سے اس مضمون کو مزید سوچا جا سکتا ہے. تو اب چونکہ وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ باقی باتیں پھر اسم اعظم بھی بتانے والی بات ہے. اسم اعظم کس کو کہتے ہیں، کیا معنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لفظ مشتق ہے یا جامد ہے، یہ چار صفات کیوں چنی خدا تعالیٰ نے، اور باقی صفات کو کیوں چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. یہ مضمون کچھ تو میں پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ ان کے علاوہ کچھ مضامین جن کا اس زمانے والی بات سے تعلق بنتا ہے جس حد تک ممکن ہے وہ بیان کروں. اور پھر خواہ میرے نزدیک تعلق بنے یا نہ بنے، صفات باری تعالیٰ کا اسماء کا جو مضمون ہے یہ اور بھی جس طرف بھی ہمیں لے کے جائے گا، کوئی پابندی تو نہیں کہ صرف زمانے کے حوالے سے بات ہو. اس رویا کا ایک یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اسماء کی بات کرو، اور اسماء ہیں جو ہر چیز کا منبع ہیں اور اس سے مزید ترقیات عطا ہوں گی. اور ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب آئندہ کا زمانہ ہمارے سپرد کیا جانے والا ہے، جب حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مالکیت اب کل عالم پر جلوہ دکھانے والی ہے، اور خدا نے ہم عاجزوں اور نکموں کو چن لیا ہے تو وہی طاقت بخشے گا، وہی صلاحیتیں عطا کرے گا. لیکن وہ صلاحیتیں اسماء باری تعالیٰ پر غور کے نتیجے میں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام صاحب یہ جمع کا کب تک سلسلہ چلے گا؟ اگلے جمعے کا وقت بدل جائے گا؟ پھر ٹھیک ہے. آئندہ جمعہ
سے انشاءاللہ یہ ظہر عصر کی جو جمعہ کے ساتھ، ویسے تو ظہر عصر جمع نہیں کی جاتی مگر جمعہ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو واپس جا کر سہولت سے یعنی یہاں سے پڑھ کے جائیں تو یہ جلدی نہ ہو کہ رستے میں ہی نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے. اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سردیوں کے مہینوں میں جہاں وقت بہت چھوٹا رہ جاتا ہے اس وقت تک جمعے کے ساتھ عصر نماز جمع ہوگی. میں نے امام صاحب سے پوچھا تھا کیا کب تک رہے گا یہ اب سلسلہ؟ وہ کہتے ہیں ہم جب یہاں وقت بدلتے ہیں گرمیوں کے اس کے ساتھ یہ بدل دیتے ہیں، تو اگلا جمعہ آخری ہوگا جمعہ کے لحاظ سے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ظہر اور عصر یعنی جمعہ کی نماز اور عصر کی الگ الگ پڑھی جایا کریں گی. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.